السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گونج۔ آج عید کا تیسرا دن اور پروگرام گونج کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب دیکھنے والوں کو عید کی مبارکباد۔ اور ناظرین، عید کی چھٹیاں ضرور تھی لیکن سیاسی گہما گہمی میں کمی نہیں آئی۔ کہیں احتجاج ہو رہے ہیں، کہیں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کہیں آگے کی جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے، لائحہ عمل طے کیے جا رہے ہیں۔ اور اب جو آج جن موضوعات پر پروگرام میں بات کرنی ہے، ایک تو خاص طور پر اعظم سواتی کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، اس کے بعد تقریباً 1.5 مہینے کے عرصے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اپنے مشیر بیرسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، جو کہ 2.5 گھنٹے تک ملاقات ان کی جاری رہی۔ کیا بات چیت ہوئی اور کیا کوئی تبدیلی جو کے پی حکومت جس طریقے سے چلا رہے علی امین گنڈا پور، اس میں کوئی تبدیلی آنے کی توقع ہے، کوئی چانسز ہیں یا نہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو تمام تر معاملات ہیں جن پر آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے، احاطہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ملاقات ہوئی ہے جی آپ کے سابق کولیگز کی بانی پی ٹی آئی سے، آپ کے سابق چیئرمین سے، علی امین گنڈا پور۔ آپ کے خیال میں جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کوئی ٹاسک سونپا گیا ہے علی امین گنڈا پور کو؟ کیونکہ 2.5 گھنٹے ملاقات یہ جاری رہی ہے، بہت سرزنش بھی ان کی گئی ہے جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں معاملات کو، حکومت کو، کے پی کی حکومت کو۔ ظاہر آپ ویل انفارمڈ ہیں میرے سے زیادہ، آپ کے خیال میں، آپ کی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا؟ ذرا آگاہ کیجئے، بتائیے، ہمارے ناظرین سے شیئر تو کیجئے۔ چوہان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیض الحسن چوہان صاحب، جو ملاقات ہوئی ہے تقریباً 1.5 مہینے کے وقفے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے، اس ملاقات میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کن معاملات پر بات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی اہم ٹاسک سونپا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو۔ آپ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں، کوئی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ ظاہر آپ اب حصہ تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا، لیکن ظاہر آپ رہے ہیں، اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں، آپ تمام معاملات کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان صاحب، میری اطلاع یہ ہے، میں راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، سابق وزیر جیل خانہ جات ہوں اور انفارمیشن سے ایک تعلق ہے۔ تو جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو امریکہ سے 5 افراد آئے، عاطف خان، سائرہ بلال، ملک عثمان، تنویر احمد اور ایک شخص اور تھے اپنا سجاد برکی، یہ 5 افراد کے اوپر مشتمل وفد نے جو منتیں ترلے کی ڈی جی آئی ایس آئی کی اور پھر ایک اور آئی ایس آئی کے جنرل کی، کہ کسی طریقے سے معافی تلافی کروا دیں بانی تحریک انصاف کی، کیونکہ انہیں سمجھ آ چکی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، جو یوتھیے ہیں، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو نقدہ کوکا پہ ناچنے والے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ امریکہ کی دلچسپیاں، امریکہ کے مسائل، امریکہ کی ایشوز انٹرنیشنل لیول پہ کچھ اور ہے۔ ایران ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، یورپ ہے، گرین لینڈ ہے، کینیڈا ہے، چائنا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن پاکستان کے اندر بانی تحریک انصاف نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے جب آ کے یہاں ملاقات کر کے منتیں کرنے کیے، اس ملاقات کی روشنی میں جو ساری فیڈ بیک آئی وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو بتا دی گئی۔ اب بانی تحریک انصاف کو سب سے زیادہ جو وہ کانشیس تھے وہ اس ایشو پہ تھے کہ مجھے پتا چلے کہ وہ جو 5 بندوں نے آ کے ملاقات کی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے۔ ایک تو اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے بیرسٹر صاحب سے اور علی امین گنڈا پور کو بڑے عرصے بعد، بڑے ہفتوں کئی ہفتوں کے بعد اس کو لفٹ کرائی، لیکن وہ لفٹ کرانے سے پہلے اس کو ذلیل کیا گیا کہ بیرسٹر صاحب سے پہلے ملاقات کی گئی، اس کو باہر بٹھایا گیا اور اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ بیرسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات میں وہ ساتھ شامل ہو سکے۔ اب دیکھیں نا وزیر اعلیٰ کو جناب کیا وجہ کیا ہے چوہان صاحب، کیا کوئی ناراضی کیا ہے علی امین گنڈا پور سے؟ سر ان کی ہر ایک سے ناراضگی ہے۔ اب دیکھو جو ایک فرسٹریٹڈ انسان ہوتا ہے نا ذیشان، ہم بھی جیلوں میں، ہم نے بھی 6 دفعہ جیل کاٹی ہے، ہمیں پتہ ہے حوالات، جیل اور پھر ان سارے ایشوز کے، اب وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے بانی تحریک انصاف، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا نہ دل لگ رہا ہے نہ دا لگ رہا ہے۔ اب وہ اس نتیجے پہ ہے کہ کسی طریقے سے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے اپنا ابو بنایا، رچرڈ گرنیل کو اپنا ابو بنایا،
یورپ کو بنایا، کینیڈا کو بنایا، برطانیہ کو بنایا، ہاؤس آف کامن کو بنایا، آپ کے ریپبلکن کانگریس مین اور سینٹرز کو بنایا، آپ کے ڈیموکریٹس کے جناب سینٹرز اور اس کو بنایا، ہر چیز کو بنا لیا، زلمے خلیلزاد کو بنایا، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں نیگوشیٹ ہوں۔ آج انہوں نے علی امین گنڈا پور اور برسٹر سیف کی منت ترلے کی ہے، اور برسٹر سیف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہے اور بڑے پرانے جناب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں، آج بانی تحریک انصاف نے منت ترلے کیا ہے کہ یار جیسا ہو تیسا ہو، معاملات کو سیٹ ہو۔ اچھا سر، لیکن مسئلہ چوہان صاحب یہ ہے کہ ان کا منت ترلا جو ہے وقتی طور پر تو ہوتا ہے، اس کے بعد جب کوئی بات بننے لگتی ہے، معاملات سلجھنے لگتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں جس سے سارا پانی پھر جاتا ہے۔ اچھا اب نہ ان کو سمجھ عقل آ گئی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ان کے جتنے پتے تھے، جتنے کارڈ تھے، منظور پشتین، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، گولڈ سمتھ، ڈونلڈ ٹرمپ، برطانیہ، آپ کا جناب زیک گولڈ سمتھ، جماعہ گولڈ سمتھ، اسرائیل کے اخبارات، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ساری ٹا ٹی چا تھی، اس کے حوالے سے بھی سارے اکے پکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ساری قیادت نکو نک ہوئی ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کو جناب وہ ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں، اپنے رویے سے شو کر رہے ہیں وہ کہ بھائی جان اب ہمارے دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس، یہ دہشت گردی والی پالیٹکس، یہ ایکسٹریمزم کے اوپر مبنی پالیٹکس، یہ اینٹی ریاست پالیٹکس، یہ اب ہمارے بس کی ساڑھے بس کا کھیڑ نہیں ہے۔ تو اب بانی تحریک انصاف کہتے ہیں یار کسی طریقے سے میری جان چھوٹے۔ میری رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور اور برسٹر سیف کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ خدا کا واسطہ سب سے پہلے میری مرشد، میری مسز کو جناب رہا کراؤ۔ اگر آپ نے کوئی میرے سے کچھ لینا ہے، کچھ جناب معافی کروانی ہے 9 مئی کے حوالے سے، سیاسی فتنہ خوارج کے حوالے سے، نقد کوکا کی تحریک کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، جتنی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میری مسز کو رہا کرو۔ ایک تو انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ جا کے نیگوشیشن کرو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو 5 بندوں نے ملاقات کی ادھر ان کو اچھا رسپانس نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ نے صاف کہا کہ یہاں پر کوئی معاملہ ذاتی نہیں ہے، ادارہ جاتی ہے، ادارہ طے کر چکا ہے کہ اب آپ کا جو لیڈر ہے یا بانی تحریک انصاف ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اس کو پسو پڑے ہوئے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ نہیں کرے۔ سر کوئی گارنٹی دینے کو بھی تو تیار نہیں ہے نا، ان پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کیا جا سکتا تھا، کوئی گارنٹر بھی تو نہیں رہا۔ گارنٹر تو کوئی نہیں نا، امت مسلمہ کے عظیم قائد ہے، وہ الگ بات ہے امت مسلمہ کے کسی ملک کے کسی وزیر اعظم، صدر، وزیر تو دور کی بات، کسی کلرک نے بھی آج تک سفارش نہیں کی 3 سالوں میں 3 سالوں میں۔ بالکل صحیح۔ اچھا چوہان صاحب معذرت کے ساتھ میں روکوں گا آپ کو، چونکہ ہمیں ایک اور کولیگ نے جوائن کر لیا ہے، ہمارے ساتھ برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین موجود ہیں جواد احمد صاحب، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر جیسا کہ فیض الحسن چوہان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے، بانی پی ٹی آئی کی جیل جو ہے اپنا اثر دکھانا اس نے شروع کر دیا ہے، اب سارے جو کارڈز ہیں وہ کھیل کے دیکھ لیے ہیں، آخری کارڈ میرے پاس ہوگا، آخری گیند تک میں لڑوں گا، وہ گیند بھی ختم ہو گئی، وہ کارڈ بھی ختم ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں بس کسی طریقے سے مجھے باہر نکالو، معافی تلافی ہو، اور یہی ذمہ داری بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور کو دی گئی ہے۔ آپ کے پاس کوئی معلومات ہے اس حوالے سے، کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے آپ ان معلومات کی بنیاد پر جو کہ دی جا رہی ہیں فیض الحسن چوہان صاحب کی طرف سے، اور ذرائع بھی یہی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں نا، وہ جو ان 3 پارٹیز میں ہیں، پی ٹی آئی میں ہے یا نون لیگ میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی مین سٹریم پارٹیز میں پہلے رہے ہیں، ان کو معلومات ہوتی ہیں۔ اس طرح ہی کچھ صحافی جو ہوتے ہیں، جو زیادہ اداروں کے ساتھ بھی ان کا معاملات ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی معلومات ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایز سچ معلومات تو نہیں ہے، لیکن میں تجزیہ کر سکتا ہوں، میں تبصرہ کر سکتا ہوں، اور آبزرویشن ہے میرے خیال میں تو عمران خان کے لیے جو سب سے بڑی اس وقت پرابلم ہے نا، اور جو بہت بڑا ایشو بن چکا ہے ان کے لیے، ان کا سوشل میڈیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آن گراؤنڈ تو اصل میں جو حقیقت میں کوئی ہے آدمی تو وہ تو علی امین گنڈا پور ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ سب صرف پارٹی ہے۔ اب پارٹی کے اندر لیڈرز ہیں، وہ کوئی کچھ بول دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ بول دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے عمران خان خود تو ایک مسئلہ بڑا اپنے لیے ہے ہی، وہ تو شروع سے ہیں،
اور یہی ہوتا ہے کہ ان سے مجھے ہمدردی ہونے لگتی ہے نا. مجھے ایکچولی ان پہ کئی دفعہ ترس آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن پھر جب میں سوشل میڈیا پہ وہ دیکھتا ہوں اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے, ہر وقت ریاست کے خلاف بھی لوگ ہوئے ہوئے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور پھر فساد پھیلایا ہوا ہے, تو پھر دوبارہ وہ ہمدردی ختم ہو جاتی ہے. کیا کریں؟ تو 4 مجھے لگتا ہے چیزیں جو ہے نا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں. ایک وہ ہیں وہ لوگ جو کہ نئے نئے پیراشوٹرز داخل ہوئے ہیں, جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں, جیسے اور بھی اس طرح کے بہت سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے, اور ان کو ڈالا گیا پارٹی میں. ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اچھی خاصی ریزسٹنس کا سامنا ہے پارٹی کے اندر اپنی. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے سے پارٹی میں تھے اور ان میں سے کچھ چلے بھی گئے, وہ جیسے فواد چودھری ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہے, تو وہ پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور پارٹی ان کو اون بھی نہیں کرتی. تو اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. یہ دوسرے لوگ ہیں جن کا سلمان اکرم راجہ وغیرہ کے ساتھ معاملات نہیں نبھرے, اور آپ کو پتا ہے آپس میں ان کی ٹسل ایک چل رہی ہے. اس کے بعد پھر 2 ایسے لوگ ہیں جو کہ باہر رہتے ہیں, مطلب اوورسیز میں. ایک وہ لوگ ہیں جو شہباز گل ہیں, یا اس طرح کے وہ قاسم سوری ہیں, جو یہاں سے پولیٹیشین سے باہر بھاگ گئے اور وہاں جا کے وہ جو بھی فساد وغیرہ مچا رہے ہیں. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو صافی ہیں. سر وہ تو ڈالروں کا معاملہ ہے, پاپی پیٹ کا معاملہ ان کا, تو شہباز گل جیسے لوگوں کا. جی اور وہ جو ہے نا موحد پیرزادہ ہو گئے, عمران ریاض ہو گئے, اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. وہ حیدر مہدی کوئی آدمی ہے, میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں. اسی طرح وہ بندہ ہوتا تھا جو ٹب میں لیٹ گیا تھا جا کے, مجھے یاد ہے, وہ وجاہت سعید خان, نام نہیں مجھے اس کا, وجاہت سعید, وہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بھی نا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے ہر وقت سازشوں کا, فساد کا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو عمران خان کو لگتا ہے نا کہ مجھے اب کو تھوڑی سی ڈیل کرنی چاہیے, یا مجھے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, میں کوئی معافی تلافی بھی کر لوں, تو ساتھ ہی سوشل میڈیا ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ عمران خان کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. میرے خیال میں تو عمران خان اس وقت جو جیل میں ہے نا, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے, اور انہوں نے جیل میں رکھوایا ہوا ہے عمران خان کو. ادروائز دیکھیں پولیٹیشین کا پتہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ملک کے لیے بھی سوچتا ہے, اپنی پارٹی کے لیے بھی سوچتا ہے, اور آخرکار وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے اندر جیل میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ ہے اور قوم کو کیا فائدہ ہے. تو اگر وہ پولیٹیشین کی طرح سوچے نا تو ان کو سیاست کرنی چاہیے, اور وہ بہت سے مواقع گوا چکے ہیں, اور اب مجھے لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم انتظار ہی کرتے رہے اتنے عرصے سے کہ کب ہم دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سیاست بھی کرے. ابھی تک انہوں نے سب کچھ کیا ہے مگر سیاست نہیں کی ہے. فیضل حسن چوہان صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جواد احمد صاحب نے بھی, لیڈر تو وہ ہوتا ہے سر جس کو فالوورز جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, جو لیڈر بتاتا ہے اسی پر چلتی ہے پارٹی بھی, اور جو رہنما ہے دیگر رہنما وہ بھی. یہ کیسا لیڈر ہے جو سوشل میڈیا کی بنیاد پر اپنے جو رہنما ہے جو اس سے نیچے ہیں ان کے کہنے کی بنیاد پر اپنی پالیسی بھی بدلتا ہے اور اپنی سوچ بھی بدل لیتا ہے؟ ذیشان صاحب, آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اور ان کو ایک نقطہ سمجھانا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے پاپولر لیڈر, ایک ہوتا ہے پاپولسٹ لیڈر. پاپولر لیڈر میں اور پاپولسٹ لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. پاپولر لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر کوئی پالیسی دیتا ہے, کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, کوئی اسٹریٹجی دیتا ہے, کوئی لائن آف ایکشن دیتا ہے, کوئی مینیفیسٹو دیتا ہے, کوئی دستور دیتا ہے, کوئی منشور دیتا ہے, اس کو ساری پبلک اون کرتی ہے. جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کوئی نیریٹو بھی پاپولر ہوا ہوتا ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, وہ اس کے حق میں جناب اپنا پناہ رکھ دیتا ہے جناب, اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے, اور اس کے متعلق اپنی رائے جناب اس کے حق میں کر کے لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے. ہر سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ پوری پاکستانی قوم کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج میں پہلی دفعہ یہ بانی تحریک انصاف کی ساری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی سمجھا رہا ہوگا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بانی تحریک انصاف پاپولر لیڈر نہیں ہے, وہ پاپولسٹ لیڈر ہے. اس نے کیا کیا کہ کوئی بھی یوٹیوبر, کوئی بھی سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہوا جنا کتورا, وہ کوئی بھی ایسا نیریٹو دے گا جو چاہے ریاست کے خلاف ہو, پاکستان کے خلاف ہو, سونی دھرتی کے خلاف ہو, اپنے پاک وطن کے خلاف ہو, لیکن اس کو بظاہر سوشل میڈیا کے اندر پاپولرٹی ملی ہوگی, وہ اسی کے حوالے سے شروع ہو جائیں گے وہی بات کرنا. وہ کہیں گے جی شیخ مجیب الرحمان ہیرو, شیخ مجیب الرحمان ہیرو. وہ کہیں گے شیخ حسینہ واجد ہیرو, شیخ حسینہ واجد ہیرو. وہ کہیں گے جناب حرام کو حلال قرار دو, یہ کہیں گے جی حرام کو حلال قرار دو. اور جناب ساروں کی ہاں میں ہاں ملا کے
وہ اپنی مزید پاپولیرٹی لے لیں گے. تو جناب پاپولر جو لیڈر ہوتا ہے, یعنی یہ ایسا لیڈر ہے جو ویوز, جو فالوئنگ اور جو لائکس کی بنیاد پر اپنی پالیسی طے کرتا ہے, اسٹیٹمنٹس طے کرتا ہے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ریئل لیڈر ہوتا ہے نا, ہم نے ہسٹری پڑھی, جو ایجوکیشن ہم نے تھوڑی بہت لی دین کی, دنیا کی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے انقلابات, جتنے ریولوشن, جتنی تہذیبیں, ان کا مطالعہ کریں, خود اسلام کا مطالعہ کریں, اسلام کی ہسٹری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صحابہ کرام کی, تابعین کی, تبع تابعین کی, لیڈرز کی, اور آپ جتنے انقلاب ہیں, رشین انقلاب, برٹش انقلاب, فرینچ ریولوشن, کسی کا بھی, جرمنی کا, ہٹلر, بسمارک, آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو لائن آف ایکشن دیتا ہے اچھا اور جناب صحیح والا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ بات کروں گا تو بھائی پبلک جناب میرے پیچھے چلے گی کہ نہیں چلے گی. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اگر یہ اعلان کروں گا, یہ اپنا مینیفیسٹو دوں گا, لوگ میرے پہ تھو کریں گے, لوگ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. وہ جانتا ہوگا کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں میرا تجربہ زیادہ ہے, عام پبلک کا تجربہ نہیں ہے, ان کو میں نے سیدھا رستہ دکھانا ہے, ان کو میں نے حق رستہ دکھانا ہے, ان کو میں نے صراط مستقیم پہ لانا ہے. بانی تحریک انصاف کا یہ کھاتا نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کی کوالٹی نہیں ہے. ایک تو دین اور دنیا کی تاریخ سے, ٹھیک ہے فیض حسن چوہان صاحب, صراط مستقیم کی آیت سے پہلے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, ان کی آیت بھی اتنا صراط المستقیم تک وہ نہیں پہنچتے ہیں. جواد احمد صاحب, سر جو اس وقت جس طرف اشارہ خود بھی کیا ہے فیض حسن چوہان صاحب نے کہ بانی کی جو کریکٹرائزیشن رہی ہے, جو کریکٹر رہا ہے, جو ان کا کردار رہا ہے, جو پالیسیز رہی ہیں, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. سر لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سلمان اکرم راجہ, جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جن لوگوں کو لایا, انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کیا, پایا شوٹرز ہیں, انہیں شامل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس آپشنز ختم ہوتی جا رہی تھیں. احتجاج جب انہوں نے کال دی, بلایا, لوگ باہر نہیں نکلے, یا اگر نکلے بھی تو وہ صرف اور صرف جلسے میں شرکت کرنے کے لیے تو آ جاتے ہیں, لیکن لانگ مارچ یا دھرنے کے لیے نہیں آتے لوگ. تو سلمان اکرم راجہ جیسے جو وکلا حضرات ہیں, انہیں شامل کرنے کی وجہ یہ تھی, جیسے 2009 میں جو تحریک چلی تھی وکلا کی, وہ ان کے ذہن میں تھی کہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ وکلا میرے ساتھ شامل ہوں, جس کی بنیاد پر میں حکومت پر دباؤ ڈال سکوں. یہ اس کے پیچھے وجہ تھی ان لوگوں کو شامل کرنے کی, آپ کے خیال میں؟ یہ تو ڈیفینیٹلی ہائنڈ سائٹ میں ہوگی ان کے, مطلب ان کو لگتا ہوگا کہ یہ بھی ایک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر کیسز اتنے زیادہ ہو رہے تھے نا, اور ان کو وکیلوں کی ضرورت تھی, اور بڑے قابل وکیلوں کی ضرورت تھی, جو کہ پہلے سے بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ لے چکے ہوں اور جیت چکے ہوں. تو سلمان اکرم راجہ وکیل تو بڑے ہی تھے. اسی طرح اور بھی بہت سے آپ کو پتہ ہے وکیل ان کے ساتھ ہیں, ایون آپ کے جو ان کے جو چیئرمین ہیں آج کل وہ بھی وکیل ہیں. تو وکیل تو انہوں نے اس لیے رکھے تھے بیسیکلی تاکہ ان پہ پھر بشا بی بی پہ, پھر اس کے علاوہ بھی جو بھی قیادت تھی, پھر یہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے باہر نکالتے ہیں, اپنے بچے تو ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے اپنے بچے تو آتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ, ملنے تک نہیں آتے. عمران خان نے ایک دفعہ کہا کہ میرے جو بچے ہیں اگر وہ ادھر آئیں گے نا تو ان کو خطرہ بڑا ہے. مطلب آپ سوچیں, یہ جاہل اتنی ہماری پی ٹی آئی کی قوم ہے کہ ان کو اتنی خیال نہیں اتنا آتا کہ ہم اپنے بچوں کو باہر نکال رہے ہیں, اور ہمارا بانی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو اپنے بچوں کو اس سے نہیں بلاتا, ان کو خطرہ ہے. وہ کیا کوئی اور طریقے سے بنے ہوئے بچے ہیں, آخرکار تو گوشت پوش کے ہیں نا, اور سب نے آخرکار ایک زندگی میں جینا ہوتا ہے اور پھر بعد میں مر جانا ہوتا ہے. تو کوئی زندگیاں تو سب کی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک جتنی ویلیبل ہوتی ہیں. تو لیکن بہرحال ان کو باہر نکالتے تھے, ان کو جیلوں میں ڈل جاتے تھے. تو پارٹی کہتی تھی دیکھیں جی ہمارے غریب لوگ اندر چلے گئے. تو وکیل شاید سب سے پہلی تو وجہ یہ تھی. پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ نے جو کہا کہ وکلا کی جو موومنٹ ہے وہ بھی کریٹ کی جا سکتی تھی, اور ایکچولی انہوں نے بڑی دفعہ ٹرائی بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سلمان اکرم راجہ نے تو باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ کے پھر رہے ہیں تو اور بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میں نکل آیا ہوں, آپ نکل آئے. حالانکہ سلمان اکرم راجہ بھی ایکچولی اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں نکلے, میں نے تو نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے وکیل ہیں. اب آج کل شیر افضل مروت جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے, لیکن وہ بھی وکیل تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان بڑے تیز آدمی ہیں. ایکچولی عمران خان نا بڑے ذہین سے زیادہ مکار آدمی ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی ویژن جو ہے وہ کوئی خاص بڑی ہے نہیں, یہ صرف اپنی اقتدار تک, اپنی کرسی تک جو ویژن رکھتے ہیں نا, بس یہی ان کی اصل ویژن ہوتی ہے. اس کے اندر جو چیز ان کو فائدہ دے وہ ان کے لیے ٹھیک ہوتی ہے, جو چیز ان کو نقصان دے وہ ان کے لیے غلط ہوتی ہے. اچھا, جو ان کو فائدے اور ان کے نقصان کی چیز ہوتی ہے اس کو وہ
قوم کے سامنے صحیح اور غلط اور سچ اور جھوٹ کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا پاپولسٹ لیڈر کی, پاپولسٹ لیڈر کرتا یہ ہے کہ وہ قوم کے اندر جو رجحانات ہوتے ہیں پہلے سے, تعصبات ہوتے ہیں یا ان کی جو ایک خاص قسم کا فکر ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر پلے کرتا ہے. تو ہماری قوم کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں آپ دیکھیں, ہم ایک نہایت کنزرویٹو اور مذہبی قوم ہے اکثریت میں. مذہب کے اوپر ہمارا بڑا وہ ہوتا ہے, ہم بلکہ ایون یہاں تک کرتے ہیں کہ ہمیں کو مارے بھی نا تو ہم کہتے ہیں کہ صبر شکر کرو, حالانکہ مذہب یہ نہیں کہتا, لیکن یہاں تک لوگوں کو اس طرح کر دیا گیا. تو انہوں نے مذہب کو پھر یوز کرنا شروع کر دیا. اسی طرح پھر انہوں نے قومیت کا معاملہ اٹھایا. اب آپ دیکھیں اس وقت یہی مہارنگ بلوچ, یہی منظور پشتین, یہی علی وزیر, یہی محسن داور جو ہیں, یہ سارے لوگ جو تھے عمران خان کے زمانے میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا. علی وزیر تو اندر تھا اس وقت بھی. اچھا آج ان کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ جتنے بھی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں پاکستان میں, یا سیسیشنسٹ موومنٹس ہیں, یا آپ سمجھیں کہ انتشار کی موومنٹس ہیں, یا کوئی صوبائی وہ خود مختاری کی موومنٹس ہیں, ان کو بھی اب یہ سچا بتا رہے ہیں, ان کو بھی اب صحیح بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ آدمی جو نا یہ مکار ہیں, یہ ہمیشہ یہ اپنا سچ اور جھوٹ اپنے فائدے اور نقصان کے ساتھ منسلک کر کے رکھتے ہیں. تو آج تمام پاکستان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ عمران خان اپنے لیے یوز کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیگیٹولی یوز ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ مزید بھی ٹھیک ہے مزید بات کریں گے. فیضل حسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کا معذرت کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہے, میں واپس آتا ہوں, یہیں سے بات چیت کا آغاز کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب, فیضل حسن چوہان صاحب, دونوں سے باری باری بات کرتے ہیں. فیضل حسن چوہان صاحب, سر ابھی تک جو پالیسیز چل رہی ہیں ان پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں. پاکستان میں ماضی قریب اور ماضی بعید میں دیکھا جائے تو تحریکیں سیاسی جماعتوں کی کوئی کامیاب نہیں ہوئی, ہمیں نظر نہیں آتی ایسی, سوائے ایک وکلا ایک تحریک ہے. اس کے پیچھے بھی کیا عوامل تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں, ناظرین بھی جانتے ہیں. یہ اب جو عید کے بعد احتجاج کی کال دے رکھی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی اثر ہوگا اس تحریک میں یا اس کال میں, اس احتجاج میں؟ کیونکہ ماضی میں جتنی بھی ابھی تک دھرنے دیے ہیں, احتجاج کیے ہیں, پی ٹی آئی نے ناکام ثابت ہوئے ہیں, بے سود ثابت ہوئے ہیں, چڑھائی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ناکام ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں. عید کے بعد سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ ذیشان, میری ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے. پچھلے 45 سال سے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے, میڈیا پرسن کی حیثیت سے, ہم نے جو جتنی تحریکیں چلائی ایجیٹیشن پالیٹکس کی, ایک کنکلوژن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر صرف وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے جس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ ایک پلیٹ فارم پہ ہو, ایک پیج پہ ہو. اور جس تحریک کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ تو شامل ہو لیکن ملکی اسٹیبلشمنٹ شامل نہ ہو, وہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہوتی. ملکی اسٹیبلشمنٹ کا بیک پہ ہونا, سپورٹ پہ ہونا شرط اول ہے کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قومی اتحاد کی تحریک آپ دیکھ لیں بھٹو کے خلاف, آپ جناب پرویز مشرف کے خلاف جو کی تحریک اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ملکی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پہ تھی تو وہ کامیاب ہوئی. اب یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کھل کھلا کے سامنے نہیں ہے, بیکنڈ پہ ہے. اصل میں ڈیپ سٹیٹ ساری کی ساری ہے, امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ بھی ہے, برطانیہ کی ڈیپ سٹیٹ بھی ہے, اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹ بھی ہے, اور انڈین را تو کھل کھلا کے بانی تحریک انصاف کے اور نقد کوکا کی تحریک کا پائنیئر ہے, پائنیئر, لیکن کھل کھلا کے نہیں ہے. مجبوری یہ ہے کہ عالمی سطح پہ اس وقت کچھ آبلیگیشنز ایسی ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنی جو ریاستیں ہیں نا, ریاستوں کی سپورٹ کے ساتھ اس وقت بانی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ملکی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ تو 100% آپ کو پتہ ہے ساری صورتحال کے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ الٹا لٹک جائے, یہ بندر کی طرح, پنجابی میں کہتے ہیں باندر کی طرح الٹا لٹک جائے نا, اور الوؤں کی طرح بھی الٹا لٹک جائے, تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کامیابی والی کہانی تو کوئی نہیں ہے, بالکل بھی اکا نہیں ہے. باقی اللہ پاک کی ذات اوپر بیٹھی ہے, میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی خدائی اتار نہیں ہوں, کیا وہ فیصلے کرتی ہے کیا نہیں, لیکن جو زمینی حقائق, جو زمینی فیکٹس اینڈ فگرز, جو زمینی قرائن اور شواہد ہیں, اس کی روشنی میں تو ان کے پلے اب کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سچویشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
جواد صاحب آپ اتفاق کریں گے کچھ نہیں رہا پلے پی ٹی آئی کے، اور جو سولو فلائٹ لے کے جتنی بھی احتجاج کی کال اب تک دی ہے انہوں نے ناکام ثابت ہوئی ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کا منصوبہ بھی ناکام ہوا ہے، تو اب یہ جو امید لگائے بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے، کوئی برابر ہوں گی ان کی امیدیں، اور کیا کوئی یہ امپیکٹ قائم کر سکیں گے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی تحریک کی شکل میں؟ آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں جی، میرے نہیں خیال کہ کچھ ہوگا. ایکچولی اس وقت بہت زیادہ اکانومی کا اتنا برا حال نہیں ہے جتنا ان کا خیال تھا کہ ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی اور 2022 میں اپریل میں ان کو اتارا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، لوگوں کو گمراہ کیا، اور سب سے زیادہ اس وقت میں جا کے پہلے بھی میں خلاف تھا ان کی پالیسیز کے. میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی. میں نے 2013 میں ایک دفعہ مجھے عمران خان نے لیاقت بلوچ کے سامنے کہا تھا، وہ گواہ ہیں، انہوں نے بولا بھی ایک دو دفعہ. پھر عمران خان نے مجھے خود کہا تھا فون پہ لاہور کے جلسے میں آنے کے لیے اور پارٹی جوائن کرنے کے لیے. اور 2 دفعہ انہوں نے مجھے، میرا ایک دوست ہے جو بہت بڑا آرٹسٹ ہے، مطلب میرا کنٹمپرری ہے، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ جواد بھائی اس طرح وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب بھی آ جائیں، تو میں نہیں گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک تو مجھے یہ لگتا تھا کہ بڑے نارسسسٹ آدمی ہیں، بڑے نارسسسٹ آدمی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کسی کی بات نہیں سنتے اور اپنی کو جاہلانہ قسم کی گفتگو اس وقت بھی کیا کرتے تھے. تو مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی. میں تو لیفٹ کا ہوں، بائیں بازو کا آدمی تھا. میں روشن خیالی پہ، ترقی پسندی پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں اور برابری کی بات کرتا ہوں. تو مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. پھر یہ مذہب فروشی بہت کرتے تھے. لیکن بہرحال تھوڑا بہت میں خلاف تھا. جب سے انہوں نے فساد شروع کیا نا، جب انہوں نے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، میں حیران ہو گیا. ذیشان میں ایکچولی حیران ہو گیا. مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ آدمی، یہ وزیر اعظم رہا ہے، اور یہ آدمی اس ملک کے اندر اس کو بڑی عزت ملی ہے، اس کو لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے. ورلڈ کپ جیتا، اس نے کہہ دیا، غلط کہہ دیا چلو، لیکن چلو معاف کر دیا لوگوں نے کہ جی میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. حالانکہ ورلڈ کپ تو پوری ٹیم نے جیتا تھا، عمران خان نے یہ کہہ دیا. لیکن بہرحال سب کچھ تھا. لیکن یہ تو نہیں آپ کر سکتے نا کہ آپ جھوٹے بیانیے بنا کے امریکی حکومت کو، عالمی جو سطح پہ جتنے بھی ابھی فورن پالیسی ہے اس کا بھی بیڑا غرق کیا آپ نے. امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سعودی عرب کے ساتھ پہلے تعلقات خراب تھے، پھر آپ نے یورپ کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کام شروع کے آئی ایم ایف کو کہہ دیا کہ جی آپ ان کو قرضہ نہ دیں. مطلب پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک طرح سے سازش کرنی شروع کی. جی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میں بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو نا پاکستان سے آگے رکھا ہوا تھا. اور آپ کو یہ دیکھا ہوگا، آپ نے شاندانہ گلزار ایک خاتون ہے، کبھی میں نے ان سے عقل کی بات نہیں سنی. ہمیشہ جب بھی کرتی ہیں بے عقلی کی بات کرتی ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتی ہیں. وہ 2-4 انگریزی کے لفظ بول کے نا تو وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بڑی پڑھی لکھی بات کریں. پڑھائی لکھائی کا کوئی انگریزی اردو سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق تو کسی دلیل سے ہوتا ہے نا، عقل مندی کا. تو وہ تو ہے نہیں. لیکن بہرحال وہ کہتی کیا ہے، وہ جی عمران خان جو ہے وہ پہلے ہے، پاکستان بعد میں ہے. عمران خان ہے تو پاکستان ہے. آپ سوچیں، مطلب بھئی ہم تو سارے چلے جائیں گے. یہ پاکستان جو ایک اینٹیٹی کے طور پہ ہے، ایک ملک کے طور پہ تو رہے گا نا. ہم نے سب نے چلے جانا ہے. انسان کہاں رہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رہتا. ایوری بڈی ہیز ٹو گو 6 feet انڈر. ہر ایک نے انسان نے چلے جانا ہے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر کس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے دیکھیں جس نے بوٹ پالش بھی کیے، جو ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کا دوست بھی تھا، جس نے مذہب کو بھی بہت ہر طریقے سے استعمال کیا. وہ اسلامی ٹچ بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے علاوہ عمران خان نے جو کچھ اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا، میں آپ کو بتاؤں آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل میرے پہ نا انہوں نے باقاعدہ کوئی 5th year جرنلسٹ ہیں، میں ان کو بڑا پیار کرتا تھا. وہ ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ میرے پہ چھوڑ دیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے. وہ کیا کرتے ہیں، میں عمران خان کو کچھ کہتا ہوں، یہ مجھے شروع ہو جاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار تم بدتمیز لوگ ہو، تم میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم کوئی پاؤں میں پڑے ہو عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے. وہ ایک جبران الیاس ایک آدمی ہے، وہ اتنا گھٹیا آدمی ہے. وہ ہر وقت میرے ٹویٹر پہ مجھے رپورٹ کرواتا رہتا ہے. فیس بک پہ امریکہ بیٹھ کے وہ ہینڈل کر رہے ہیں جی ٹویٹر کو. یہ فیشسٹ ہیں ذیشان، یہ فیشسٹ لوگ ہیں، یہ فسطائیت والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا ایکچولی یہ ان کی اپنی کرنی کا پھل ہے، کیونکہ یہ خود فیشسٹ دماغ رکھتے ہیں. انہوں نے خود کیا کیا تھا آپ کو پتا اپنے حکومت میں. میں تو چلو اس وقت اپوزیشن میں اسرا والی میں تو نہیں تھا کہ ہماری پارٹی جیت کے گئی ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن میرے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، سوچیں اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو میرے ساتھ کیا کرتے. تو مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ جو نا یہ بالکل صحیح سر، مکافات عمل تو خیر ہو ہی رہا ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی نا. ٹھیک ہے جواد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چلتا ہوں اب فیضل حسن چوہان صاحب کی طرف. فیضل حسن چوہان صاحب، میرا سوال آپ سے
خاص طور پر بالخصوص بلوچستان کے جو وقت معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ، جواد صاحب کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مشیر ہیں کے پی حکومت کے بیرسٹر صاحب صاحب، انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی سنگین مسئلہ ہے، اس پر سیاست سے گریز کیا جائے۔ پتہ نہیں اب یہ وہ نصیحت یا یہ جو وہ ہدایت دے رہے ہیں وہ باقی سب کو دے رہے ہیں یا خود اپنی پارٹی کو دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی پر جو سیاست ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائے گا فیصل حسن چوہان صاحب، جو بلوچستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں جس طریقے سے حکومت اسے ڈیل کر رہی ہے، ہینڈل کر رہی ہے، وہ درست طریقہ ہے یا اس میں پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں ذیشان صاحب، بات یہ ہے کہ ایک ہی فارمولہ ہے، وہ رول آف لا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگست کے مہینے میں پچھلے سال برطانیہ میں 3 دن نسلی فسادات ہوئے اور اگلے 3 دن میں ان پہ قابو پا لیا گیا رول آف لا کے ذریعے سے۔ وہاں پر کسی یوٹیوبر کو، کسی ولاگر کو، کسی صحافی کو، کسی نام نہاد ماں کے لاڈلے اور باپ کے بگڑے کسی جرنلسٹ کو اور کسی پولیٹیشین کو اجازت نہیں ہوئی کہ وہ جو پولیس نے گرفتاریاں کی اور ججوں نے جناب آپ کے 1 گھنٹے سے لے کے 1 دن کے اندر اندر لوگوں کو سزائیں دی، اس کے اوپر کوئی آزادی اظہار رائے، آزادی جمہوریت اور کسی کے نام کے اوپر جناب وہاں پہ شور شرابہ کریں۔ رول آف لا ہے۔ آپ کی بانی تحریک انصاف کی نقدہ کوکا کی 3 سال تحریک اگر کسی حد تک کامیاب رہی محض معاملات بگاڑنے کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ رول آف لا نہیں تھا۔ ان کی فیلڈنگ سیٹ تھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور آپ کی جونیئر جوڈیشری کے اوپر، لو جوڈیشری پہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے، جس کا شاخسانہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر سیاست، ریاست، معیشت، معاشرت، ثقافت، تمدن ہر چیز ہل گئی۔ اسی طریقے سے بی ایل اے، منظور پشتین، ٹی ٹی پی، یہ ساری کے سارے اسی وجہ سے بگڑے کہ رول آف لا نہیں ہے۔ آج تک کبھی پاکستان کی کسی عدالت نے کسی دہشت گرد کو سزا نہیں دی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ملٹری کورٹس نہ بناؤ، اگر ملٹری کورٹس نہیں بنانی تو اپنی بم میں سا لے کر آؤ، پھر تم جناب یہاں پر رول آف لا لاؤ، یہاں پر عدالتی سسٹم ٹھیک کرو گے۔ تو رول آف لا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی ریاست صحیح ٹریک پہ آئی ہے، ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے، جو کسی قسم کی بھی اینٹی ریاست ایکٹیویٹی کے اندر آتا ہے اس کو نشانے عبرت بناؤ، بھاڑ میں جائے آزادی اظہار رائے، بھاڑ۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑوں کے جیسا بہیو کرنا چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہی بات ہم امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے بھی کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر بہیو کریں گے۔ لیکن لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دن کوئی اور سٹیٹمنٹ دے اور اس کے بعد کوئی اور اس کے بعد بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں، چونکہ اب عید کی چھٹیاں تھیں تو انتظار کیا جا رہا تھا کہ عید کے بعد کیا رخ اختیار کرتی ہے کی سیاست، اور پی ٹی آئی خاص طور پر جس نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، امید لگائی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گی اور وہ عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے اور اس حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دباؤ ڈالنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، یا پھر اسی طرح جیسے ماضی میں جو احتجاج کی کال دیتے رہے ہیں، دھرنوں کی کال دیتے رہے ہیں، وہ فیل ہوتی رہی ہے، اسی کا تسلسل ہوگا یہ احتجاج بھی۔ یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ ذیشان ملک کو پروگرام گونج سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔